یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو نئے عہدیداران ہیں ان کا تعارف ہو جائے، اصل مقصد یہ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اہم مسائل جو اس وقت پیش آ رہے ہیں، خاص طریقے سے مسلمانوں کے پیش آ رہے ہیں، ان کا بھی کچھ تذکرہ آ گیا، لیکن اصل مقصد تو اپنے جو عہدیداران ہیں ان سے تعارف کرانا تھا۔ اور اس ضمن میں ہم نے موب لنچنگ ہے، بلڈوزنگ ہے، اور جو نئے 3 قانون ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اور اگلی پریس کانفرنس میں جو آئیں گی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، ان میں زیادہ تفصیل سے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور میں جو ہمارے جو نائب صدور ہیں پروفیسر محمد سلیمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ مولانا جناب سر مولائی بھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے تو ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور جنرل سیکرٹری جناب معصوم مراد آبادی صاحب سے درخواست تشریف لائیں۔ ورکنگ جنرل سیکرٹری جناب سید تحسین احمد صاحب ہیں، ان سے بھی تحسین صاحب آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پر جمع ہونے کا ہمارا مقصد جو آل انڈیا مسلم مجلس رجسٹرڈ کی نئی ٹیم ہے، ابھی 9 جون کو ہمارے یہاں جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی تھی، 9 جون کو جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے متفقہ طور سے مجھ کو، حالانکہ مجھے بہت ہی شدید اعتراض تھا، مجھے صدر نہیں بننا ہے، لیکن انہوں نے متفقہ طور سے مجھ کو زبردستی جو ہے 2 سال کے لیے صدر بنا دیا، اور یہ اختیار میں لے لیا کہ اپنی ٹیم کو میں خود چنوں 2 سال کے لیے۔ تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں نے تشریف لائے مولانا، تشریف لائے، اپنی ٹیم کا میں پہلے تعارف کرا دوں، اس کے بعد آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا، اور آج جو ملک میں ملی اور ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں کچھ تبصرہ کروں گا، اور ہمارے جو معزز ساتھی ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں گے انشاءاللہ۔ نائب صدور میں پروفیسر محمد سلیمان صاحب ہیں، جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، یہ سیاسی رہنما ہیں اور تقریباً 50 سال سے ملی اور ملکی امور میں سرگرم ہیں۔ میرے ساتھ مولانا جناب اسلم مولائی صاحب ہیں، آپ شیعہ کمیونٹی کے بہت اہم رکن ہیں اور ہندوستان میں کافی کام کرتے ہیں، یہاں مصطفیٰ مجھ سے بھی یہ جڑے رہے ہیں۔ مولانا مفتی عطاءالرحمن قاسمی صاحب ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ 40-50 سال سے ملی امور میں پوری طرح سے سرگرم ہیں اور بہت سے تنظیموں میں بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا اپنا ادارہ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ ہے، جس سے کہ شاہ ولی اللہ جو کہ ہندوستان کی سب سے عظیم علمی شخصیت رہے ہیں، ان کے اوپر بہت سی چیزیں انہوں نے چھاپی ہیں، ان کے بہت سی کتابیں چھاپی ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کر کے چھاپتے رہتے ہیں۔ ہمارے جنرل سیکرٹری جناب معصوم مراد آبادی صاحب ہیں، جو کہ معروف صحافی ہیں اور مختلف اخبارات سے جڑے رہے ہیں۔ اور ہمارے ورکنگ جنرل سیکرٹری جناب سید تحسین احمد صاحب ہیں، وہ بھی ملی امور سے جڑے ہوئے ہیں اور سیاسی امور سے بھی، اور سوشلسٹ پارٹی آف انڈیا کے اس وقت نائب صدر بھی ہیں۔ ہمارے سیکرٹری جناب ڈاکٹر جاوید احمد صاحب ہیں، جو کہ جامعہ ہمدرد میں پروفیسر ہیں اور یہ بھی مشاورت سے بہت دنوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے خازن ٹریجرر جو ہیں وہ جناب محمد شمس الضحیٰ صاحب ہیں، جو کہ ابھی ملی چیزوں میں ابھی چند سال سے آئے ہیں، لیکن بہت متحرک ہیں اور کافی ایکٹیو رہتے ہیں۔ ہمارے ایگزیکٹو ممبر جناب ابرار احمد مکی صاحب ہیں، یہ بھی ملی امور میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ
مشاورت کی ان کی موجودگی سے مشاورت میں بہت تقویت ہوگی اور وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں پورے ملک میں وہ ہو پائے گا۔ یہ جو عہدے ہیں یہ ہمارا جو بائی لاز یا ہمارا کانسٹیٹیوشن جو رجسٹرڈ ہے اس کے مطابق ہے یہ۔ اس میں کچھ تبدیلی کی یقیناً ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر جب ہمارا نیا کانسٹیٹیوشن بن جائے گا تو اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی جائیں گی، لیکن اس وقت ہم اسی چیز کے پابند ہیں جو کہ ہمارے رجسٹرڈ باڈی کے تحت جو چیزیں آتی ہیں اسی کے اندر گورننگ باڈی بھی، جس کو عام طریقے سے لوگ ورکنگ کمیٹی کہتے ہیں، گورننگ باڈی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 21 لوگوں کی ہو سکتی ہے، تو ہم نے 21 لوگ ہی رکھے ہیں اور ان کا نام بھی میں بیان کرتا ہوں۔ جناب فیروز خان غازی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، معروف اور ملی امور میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں۔ ڈاکٹر معروف اسلام صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جناب شبیر احمد انصاری صاحب جو ہے جو کہ پسماندہ مسلمانوں کے بڑے لیڈر ہیں اور کانگریس پارٹی کے لیے ایک لیڈر ہے، وہ اس وقت نہیں ہے، وہ شاید بامبے میں ہوں گے۔ ڈاکٹر بصیر احمد خان صاحب جو کہ بہت معروف ملی رہنما ہیں اور کافی میں سمجھتا ہوں 50 سال سے ملی امور میں ایکٹیو رہے ہیں اور جامعہ ہمدرد میں اسلامیات کے پروفیسر بھی تھے اور ٹیگنو کے وائس پریزیڈنٹ یا پرو وائس چانسلر تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب منظور احمد IPS ریٹائرڈ جو کہ لکھنؤ میں وہ آنے سے کہ ان کی طبیعت بھی بڑا خراب ہے۔ حافظ رشید احمد چودھری صاحب جو کہ گوہاٹی کے ہیں اور معروف ایڈوکیٹ ہیں وہاں کے ہائی کورٹ میں۔ جناب کمال فاروقی صاحب آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو تاریخ کے مطابق میں۔ مولانا جلال حیدر نقوی صاحب یہ بھی ہمارے بہت ہی متحرک کمیونٹی کے لیڈر ہیں اور شیعہ کمیونٹی میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں۔ گروپ کیپٹن ریٹائرڈ محمد انوار صاحب، پروفیسر عرشی خان صاحب جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر سید مہر الحسن صاحب بھوپال کے ہیں۔ جناب سہیل انجم صاحب جو کہ معروف صحافی ہیں اور اس وقت وائس آف امریکہ کے لیے ہندوستان سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ جناب شاہد شریف شیخ صاحب جو کہ بمبئی کے ہیں اور مشاورت سے بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں۔ محترمہ عظمیٰ ناہید صاحبہ جو بمبئی میں ہیں، وہ آ نہیں پائیں لیکن شاید وہ آن لائن جڑی ہوگی۔ اور جناب عبدالرشید اکمان صاحب، ان کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حافظ منظور علی خان صاحب یہ راجستھان کے ایک بہت معروف شخصیت ہیں، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ادھر انہوں نے کافی مشہور ہے اور کافی سفر کی، اس لیے وہ یہاں پہ ابھی نہیں آ پائیں گے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب ان کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اسلامیات کے پروفیسر تھے اور اس وقت ریٹائرڈ پروفیسر ایمریٹس ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے۔ مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب جو کہ دارالعلوم وقت کے محتمم ہیں۔ قاضی سید زین الساجدین صاحب یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔ جناب عامر ادریسی صاحب یہ بھی ہمارے نوجوان رہنما ہیں اور کئی سالوں سے کافی ملی امور میں ایکٹیو ہیں۔ اور ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب لکھنؤ کے، یہ لوگ ہیں جو ہمارے گورننگ باڈی کے ممبر ہیں۔ اگر یہ لسٹ کسی کو چاہیے تو وہ آپ اپنے حساب سے لے لیجیے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ امور میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر دوں میں، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی کہ ابھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ بھئی یہ مشاورت ہے، ایک اور مشاورت ہے یا یہاں کیسے آ گئی، تو بہت اختصار سے ہم کو اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم کو بڑا شوق ہے کہ مشاورت جو ہے پچھلے 5-6 سال سے تقریباً ایکٹیو نہیں رہ گئی تھی اور ہمارا بہت سے ممبران کا بہت شدید یہ خواہش تھی کہ بھئی یہ ملی ایک پلیٹ فارم جو بنا تھا بڑی محنت سے ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، 1964 میں لکھنؤ میں بنا تھا اور اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ان پچھلے 50-55 سالوں میں، تو وہ ایک طرح سے ہم اس کے اندر نہیں جاتے، لیکن بہرحال جو بھی حالات ہوئے اس میں وہ متحرک نہیں رہ گئی اور جو اس کو کام کرنا تھا وہ نہیں رہ گیا۔ تو اس میں اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے اسی شہر میں ایک کوشش اس کو زندہ کرنے کی گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا۔ اب لوگوں نے بار بار بہت پورے ملک سے
اس کا اظہار کیا کہ بھائی اب خاموش رہنے کی بات نہیں ہے، ملک میں جو حالات ہیں اس کے لیے ہم کو بہت سخت جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ مشاورت یا مشاورت جیسی کوئی اور بھی تنظیم جو ہے جو کہ ملی طور سے پورے ملک میں متحرک ہو، اس کو متحرک ہونا چاہیے. تو اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ ہم مشاورت کو ہی زندہ کریں. اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوئی کہ مشاورت ایک رجسٹرڈ باڈی ہے. 2003 میں مولانا سالم قاسمی صاحب اس وقت 2 گروپ تھے، انہوں نے اس کو اسی نام سے رجسٹر کرایا تھا. اس کے بعد 2014 میں مولانا سالم قاسمی صاحب نے اس کو میرے نام ضیاء الاسلام کے نام تبدیل کیا تھا. اور اس میں جو نام جو لکھے ہوئے تھے 9 نام اس میں لکھے ہوئے تھے ایگزیکٹو باڈی کے. اس 9 ناموں میں اس وقت ہمارے ساتھ 7 لوگ موجود ہیں. اس وقت یہاں بھی زیادہ تر لوگ موجود ہیں، باہر جو ہوں گے لیکن وہ ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہیں. ان میں سے 7 اور 2 آدمی اس میں سے شریک نہیں ہیں، لیکن وہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. مولانا محمد جعفر صاحب جو کہ اس وقت جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کافی پہلے استعفیٰ دے دیا ہے، مطلب سن 14 کے بعد سے انہوں نے کسی وقت استعفیٰ دیا، تو اس لیے اب میرا اس میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جناب احمد رشید شیروانی صاحب بھی اس میں اس لسٹ میں جو کہ جنرل باڈی کی ہے اس میں تھے. انہوں نے ابھی تک ہمارا کوئی جواب نہیں دیا، نہ نیگیٹو میں نہ پازیٹیو میں، خاموش ہیں وہ. تو بہرحال اس طرح سے 7 آدمی بہرحال متحرک طریقے سے ہمارے ساتھ اس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پچھلے 9 جون کو یہاں پر ایک میٹنگ، بڑی میٹنگ کی نیو ہورائزن اسکول کے اندر. اس میں کافی لوگ خود بھی آئے، کچھ لوگ جو ہے وہ زوم سے جڑے، اور کچھ لوگ تقریباً 15 لوگ جو ہے جو کہ 35 لوگ آئے تھے، کوئی 5-6 آدمی زوم سے جڑے اور کوئی 15 آدمی انہوں نے کسی کی معذوریت، کوئی بیماری ہے. کافی لوگ بلکہ ان میں حج کرنے گئے ہوئے تھے، جن میں ڈاکٹر انوار صاحب بھی شامل تھے، جب واپس آ چکے ہیں ماشاء اللہ ہمارا کھانے کے حج. تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے. اور تو اکثریت جو ہے ہماری جو اصل جو مشاورت تھی وہ ہمارے ساتھ شریک ہے. اسی کے ساتھ کچھ اور بھی ممبران ہمارے ساتھ مزید جڑے ہیں، بہت ہی اہم ہیں، بہت تنظیمیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں. تو اس طرح سے ایک نیا پلیٹ فارم قائم ہوا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ سرکاری طور سے، قانونی طور سے یہی پلیٹ فارم درست ہے، اس لیے کہ یہی رجسٹرڈ ہے، دوسرا پلیٹ فارم جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اور ایسے بھی پچھلے 5-6 سال سے، کم سے کم 5 سال سے تو وہ متحرک ہے بھی نہیں. جبکہ اس ملک میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے اور اس کے بارے میں کوئی چون نہیں رہ رہی، کچھ کیا نہیں گیا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا، کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، کوئی جا کے جنتر منتر میں بیٹھے نہیں، کوئی جا کے کانسٹیٹیوشن کلب میں کوئی اس ایشو کو اٹھایا نہیں، پریس کلب کو اٹھایا نہیں. تو پھر ایسی باڈی کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ ضرورت تو اسی کی ہے کہ آپ نظر آئیں، آپ بولیں، آپ کہیں. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں اگر آپ نہیں بولیں گے تو یہ بہت بڑی کمی ہماری ہے. تو انشاءاللہ ہم ابھی اسی مہینے ہی ہمارا یہ دوبارہ احیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب چیزیں جو آپ چاہتے ہیں مشاورت سے ہو یا ایک ملی تنظیم سے ہو، وہ سب انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا. اور ہم نے اس بات کی کافی محنت کی، جسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا عہدیداران میں کہ بہت ہی ذمہ دار لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ کافی دنوں سے متحرک ہیں، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے. تو ان لوگوں کا جو تجربہ ہے، اور ان لوگوں کا جو بھی ان لوگوں کا جو ایکسپرٹیز ہے اس معاملات میں بہت ہی عمدہ ہے. تو یہ بل بے اختصار جو ہے یہ کن حالات میں ہم نے دوبارہ یہ تنظیم کھڑی کی ہے، اور کون لوگ اس میں شامل ہیں. اس وقت اس میں تقریباً 135 لوگ ہمارے ساتھ ممبر ہیں پورے ہندوستان کے. تو یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے. اس وقت بھی جبکہ اس کا انضمام ہوا تھا سید شہاب الدین صاحب اور میں اس وقت صدر تھا، تو اس وقت ہمارے تقریباً 90 ممبران تھے پورے ہندوستان کے اس وقت. اور دوسری جو گروپ تھا وہ سب ملنے کے بعد پھر کوئی میرا 145 ہوا تھا. یہ اصل مشاورت تھی. تو ہمارے پاس بس 135 لوگ موجود ہیں اس میں، اور اس میں بڑے ہی عام لوگ ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو جس رجسٹریشن جن کا ہوا ہے 7 لوگ 9 میں سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اب میں ذرا سا کچھ ملی جو مسائل اس وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں پچھلے
10 سال جو ہیں بڑے مشکل سال گزرے ہیں. سنوات الحجاب جو ہے یہ بڑی مشکل سے ہوا ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھیں یا پہلے خاموشی سے ہوتی تھیں یا پہلے پس پردہ ہوتی تھیں یا شرم سے لوگ دور بات کرتے تھے. اور پھر یہ مین اسٹریمنگ اس کی ہو گئی کہ وہ بات بالکل سے دھڑلے سے کہی جاتی ہے, یوٹیوب پہ کہی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ کہی جاتی ہے, آپ کے چوراہوں پہ کہی جاتی ہے, جنتر منتر پہ جا کہی جاتی ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے. اس میں جو ہے سب سے جو خطرناک جو چیز ہے وہ کہ جو ہیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ عام ہو گیا. اب کوئی بھی آدمی کچھ بھی کھڑا ہو کر کچھ بول دیتا ہے اور نہ کوئی پولیس کچھ کہتی ہے اور جوڈیشری تک پہنچتا بھی نہیں ہے. اور جوڈیشری کی اگر توجہ بھی دلائی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں دہلی مائنورٹی کمیشن کا صدر تھا تو میں نے چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک لسٹ بھیجی. 82 ایسے ہیٹ واقعات یا ویڈیوز تھے پورے اس کے پورے URL کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ, تاریخ کہاں کیسے کس جگہ وہ ہے. اور میں نے ان کو بھیجا اور ہاتھ سے دستی طریقے سے میں نے اس کو وہاں جمع کروایا, لیکن اس کا مجھے جواب تک بھی نہیں ملا. اور اس کے بعد بھی اب بھی میں ٹویٹر پہ کافی آپ بھی ہوں گے, میں بس صرف بیان کر رہا ہوں کہ حالات کیسے ہیں کہ آج جو ہے روزانہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے, کچھ بول رہا ہے, کہیں لنچنگ ہو رہی ہے, کہیں کوئی دھمکی دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ 2000 مسلمان 2 لاکھ مسلمان بلکہ بچہ ایک دن پہلے ایک آدمی کا 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنا ہوا ہے. تو اس کو میں یہ بھی کرتا ہوں کہ ٹویٹ کرتے ہوئے اس پہ ٹیگ کرتا ہوں ان کو, چیف جسٹس آف انڈیا کو یا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جس جہاں پہ ہوا ہے یا اس صوبے کی پولیس کو. لیکن آپ یقین مانیں کہ یعنی گنتی میں بھول گیا, معلوم نہیں 1000 بار میں نے ایسا کیا ہوگا, اس میں صرف ایک بار ایک پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے اس کا جواب آیا کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں. تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جبکہ اگر ہم ذرا سے کوئی غلطی سے کر دیں چھوٹی موٹی بھی جو ہے تو کتنی تیزی سے ایکشن ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ذرا سے بھی اگر دوسرا آدمی کچھ بول دیتا ہے تو کہتے ہیں اس کے خلاف مقدمے قائم ہو جاتے ہیں. میرے خلاف خود بھی کتنے مقدمے آج بھی قائم ہو, تو ذرا سے بھی آپ کچھ کریں گے تو ہو جاتا ہے. جبکہ وہ لوگ کہیں گے کہ صاحب ایک صاحب نے تو کہا کہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم جو ہے مطلب قتل عام شروع کریں گے. اور بنارس میں بیٹھ کے اس آدمی نے کہا ایک آدمی نے, اور اسی علاقے سے جو کہ مشرقی یونین وہاں سے شروع ہوگا اور 2 ملین آدمی قتل کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. جہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک آستہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر 15-20 دن میں کوئی اسی طرح کی بات کرتا ہے. اس سے پہلے جو ہے بہت بڑے کانفرنس ان کو ہوئی تھی 1-2 سال پہلے دسمبر میں ہوئی تھی اتراکھنڈ میں, جہاں پہ بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی, وہ یہی قتل عام وغیرہ کی باتیں کی گئی تھیں. کچھ بھی نہیں ہوا اس میں کچھ بھی. تو یہ ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. اور اس ماحول میں کوئی چند چیزیں ایسی شروع ہو گئی جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. اس میں کہ ایک چیز موب لنچنگ. موب لنچنگ جو ہے جب سے یہ سرکار آئی اس سے پہلے سے بھی تھا خیر, لیکن یہ کہ باقاعدہ جو ہے 2014 میں بالکل ٹھیک سے شروع ہو گیا. اور ہم نے جو ہے اس کی جو ہے باقاعدہ اس پر ریسرچ کر کے جمع کیا ہے. تقریباً 12-1300 جو ہے اس طرح کے واقعات سب مسلمانوں کے نہیں ہیں. اس میں کرسچن بھی شامل ہے, اس میں دلت بھی شامل ہیں, اور اس میں دوسرے عام لوگ بھی شامل ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز عام ہو گئی اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بڑی مشکل سے جا کے 2018 میں جب سے کب سے ہو رہا تھا, وہ 18 میں جا کے سپریم کورٹ نے جب ریکارڈ لگائی تو ایک قانون بنا ہے. لیکن آج تک اس قانون کے تحت کسی پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. بلکہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرکزی وزیر جینت سنہا جو ہارورڈ سے پڑھ کے آئے, انہوں نے لٹیہر کے اندر جو قتل عام جو قتل جو لٹکایا گیا تھا وہ مارنے کے بعد 2 آدمیوں کو, ان کے جب ملزم نکلے تھے تو انہوں نے ان کو گھر بلا کر کے ان کو جو ہے ان کی تکریم کی ان کو, اور ان کو ہار پہنایا اور ان کے ساتھ فوٹو بھجوائے. فوٹو موجود ہے تو کوئی تلاش کر لیجیے سنہا کے نام سے موجود ہے. تو یہ چیز ہے مطلب اس کو مین اسٹریمنگ کر دیا ہے ہیٹ کو کہ کوئی کچھ بھی کہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بہت ہی
خطرناک چیز ہے، اور اس پر ہم لوگوں کو بہت کافی دلچسپی لے کر کے اس مسئلے پر اٹھانا چاہیے اس کو، ہندوستان کے اندر بھی، ہندوستان کے باہر بھی، اس لیے معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ لنچنگ جو ہے میں نے اس میں ابھی ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے، جو الیکشن جو شروع ہوا ہے، الیکشن کے رزلٹ جب آیا 5 جون کو، اس کے بعد سے یعنی گویا لگ رہا ہے کہ روزانہ ہی لنچنگ ہو رہی ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے اس وقت جو ہے کہ گویا یعنی اب اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ سب مسلمان بھی، اس میں کچھ کرسچن بھی ہیں، کچھ دلت بھی ہیں، کچھ عام لوگ بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کا جو ہے اس میں کافی ابھی 7 جون کو یعنی اس کے 2 ہی دن کے بعد چھتیس گڑھ کے آرنگ کی علاقے میں 3 جو ہے ٹرک والے جو تھے، جو کہ بھینس لے جا رہے تھے، بھینس لے جانا تو کوئی غلط کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کو ان کی لنچنگ ہوئی۔ 2 آدمی موقع پہ مر گئے، ان کا نام، ایک کا نام چاند میاں تھا، دوسرے کا گٹو خان تھا، اور تیسرا جو ہے وہ اسپتال میں صدام جو قریشی ان کا نام، وہ مرے گئے۔ یعنی بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ مولانا فاروق قاسمی صاحب ایک جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار تھے، ان کا قتل ہوا ہے۔ مولانا اکرم صاحب جو ایک مسجد میں امام تھے، جو 20 سال سے امام تھے، یہ رامپور کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ان کو 4 بجے رات کو لوگ آ کر کے گولی مار کے چلے گئے ان کو، اور آج تک معلوم نہیں ہوا۔ جب معلوم ہوتا تب بھی وہ پولیس تو کچھ نہیں کرتی ہے، وہ کوشش بھی نہیں کرتی ہے۔ اور ابھی علی گڑھ میں یہ ہوا ہے کہ محمد فرید صاحب، جن کو اورنگزیب کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو وہاں پر رات کو 10 بجے جو ہے ان کی لنچنگ کو مقرر کر دیا گیا۔ گجرات میں جو ہے ایک کپڑے کے تاجر جو ہے، یہ ان کا فوٹو ہے ان کا، دیکھیے ابھی 2 مہینے پہلے بیچارے کی شادی ہوئی تھی۔ یہ آدمی میچ دیکھنے گیا تھا، اور وہاں پر اس کو وہاں پر ایک ٹیم جو تھی، بہرحال اپنے ہم وطن لوگوں کی تھی، ایک مسلمان ٹیم تھی، تو وہ مسلمان ٹیم کی جو ہے چیئرنگ کرنا تھا۔ ایک عام بات ہے، لوگ کرتے ہی ہیں، چاہے اپنے ملک کی ہو، باہر کے ملک کی بھی ہو، وہ لوگ کرتے ہیں، وہ قابل بات ہے۔ اس بات پر جو ہے اس کو گھیر کر کے تقریباً 30-40 آدمیوں نے اس کو جو ہے اس کو وہیں پر قتل کر دیا، اس کو بیٹ سے اور کس چیز سے مار کر کے اس آدمی کو وہیں پہ، اور پولیس نے اس کو اننون لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ ویڈیو میں سب نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے اور بہت سے ویڈیو ہوں گے جو ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ بہت سے ویڈیو ہوں گے نظر آ رہے ہیں، لیکن اننون لوگوں کے خلاف، اننون کے لوگوں کے خلاف ہے تو کچھ ہوگا بھی نہیں، کچھ اننون تو اننون ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے چھتیس گڑھ میں ایک کرسچن عورت کا بھی لنچنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں، لیکن میں اس کو نہیں جاؤں گا، کسی بھی لسٹ چاہیے تو ہمارے جو مددگار لوگ ہیں وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈوزر والا کام جو ہے، جو کہ اسی طرح رکا نہیں، حالانکہ دنیا بھر میں اس کے خلاف جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن بلڈوزر کا کام بالکل رکا نہیں ہے۔ اور ابھی جو ہے کتنے بڑے پیمانے پر بھی ہوا ہے، اس میں لکھنؤ میں ابھی ہوا ہے بہت ہی بڑے پیمانے پر۔ اکبر نگر نام کا ایک علاقہ ہے لکھنؤ کے پاس، وہاں پر 1320 گھر گرائے گئے جو کہ 40 سال 50 سال سے تھے، اور اس میں سے بہت سے گھر میں لکھنؤ گیا تو وہاں تفصیلات معلوم ہوئی کہ لوگوں کے پاس ایسی بھی دکانوں کا ہے جس پہ الاٹمنٹ میونسپلٹی نے کیا ہوا ہے، ان کے پاس موجود ہے، اس کو گرایا گیا ہے، گھروں کے ٹیکس دے رہے ہیں، وہاں پہ سارا کام ہے، گورنمنٹ نے سارے کام وہاں بھی کیے ہیں، بجلی دی ہوئی، پانی دیا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ میٹر لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، سرکاری اسکول ہے، اس بستی کو گرایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اور بھی بستیاں بھی گرنے والی ہیں اس طرح کی، تو یہ غلط ہے۔ اگر ایسا کبھی تھا تو اس میں باقاعدہ جانچ ہونی چاہیے کہ کون ذمہ دار تھا۔ 40 سال کے بعد تو آپ کسی گرا نہیں سکتے، آج 15 سال کے بعد تو آپ کا قبضہ ہو جاتا ہے، کسی زمین پہ آپ قبضہ کر لیں 15 سال میں ہندوستان کے قانون مطابق قبضہ آپ کا ہو جاتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی ایکشن نہ ہوا ہوگا۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہے۔ ہیٹ اسپیچز خوب ہو رہی ہیں، روزانہ ہو رہی ہیں، اگر آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی سوشل میڈیا پر اگر آپ کہیں دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ گنتی کرنا اس کو مشکل ہے، اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا۔ لیکن آپ ذرا سا کچھ بات پہ لکھ دیجیے، دیکھیے کیسے رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے آ کر کے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال یہاں پر ہے۔
تو یہ سب امور ہیں. اب اس کے علاوہ بہت سے کمیونل رائٹس وغیرہ بھی شروع ہوئے ہیں. ابھی نہان میں ہماچل پردیش میں کئی مسلمان پہ غلط الزام لگا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ غلط ہے. وہ کوئی گائے گوشت نہیں تھا, لیبارٹری نے کہا گائے گوشت نہیں تھا, لیکن اس کی بنیاد پہ اس آدمی کو وہاں سے کھدیڑ دیا گیا اور تقریباً 16 مسلمان خاندان بھی وہ چھوڑ کے اس علاقے کو چلے گئے. تو یہ سب ہو رہا ہے. اور ان میں ایک بہت عام بات یہی جو ہیٹ کا معاملہ ہے یہ اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں اس کے شکار ہو چکی ہیں. مسلمانوں کا ووٹ تو ان کو چاہیے, لیکن چاہتے نہیں کہ مسلمان آ کر کے ان کے ساتھ ڈائس پر کھڑے ہوں, یا مسلمان کو ٹکٹ دیں, یا مسلمان کو عزت دیں, مسلمان کو اپنی پارٹی میں عہدے دیں. یہ تقریباً بند ہو گیا ہے. ایسا ایک مین اسٹریمنگ ہوئی ہیٹ کی کہ ایسی حالت ہو گئی ہے. تو ہم کو اس سب کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو ختم کریں, کیسے ہم یہ دباؤ ڈالیں. بہرحال ہم 200 ملین ہیں, یعنی 200 ملین کو چھوٹی موٹی آبادی نہیں ہوتی ہے. ہمارا حق ہے 15% ہم یہاں کے وہاں کے باسی ہیں. پورے وہی حقوق ہمارے پاس جو کہ کسی اور کے پاس ہیں. تو اس میں جو ہے ہمارا کیا حق بنتا ہے, ہمارا کیا رول بنتا ہے, کیسے ہم ان چیزوں کو واپس لے سکتے ہیں, یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی. اور وہ سب کام ہم دستور کے اندر قانون کے تحت کریں گے. ہم جو ہے غیر قانونی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. جو بھی چیزیں ہوں گی قانونی طریقے سے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے کمی رہی ہے. بہت سے واقعات جیسے ابھی لنچنگ کے واقعات کو ابھی اسی چند ہفتے میں مشکل 3 ہفتے کے اندر ہوئے ہیں, ان کی ٹھیک سے پیروی ہونی چاہیے اچھی طرح سے. عام طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ بیچارے جو ہے کمزور ہوتے ہیں پہلے ہی, اور پھر ان کا جو گریڈ پر ارنر ہوتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے. تو کیا تو کمیونٹی کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے, لوکل لوگ کھڑے ہونا ہے, باہر کے لوگ کھڑے ہوں, دلی کے لوگ کھڑے ہوں ان کے ساتھ کہ وہ معاملہ آخر تک جائے. اگر 10-20 ایسے چیز معاملات میں سزا ہو جائے گی تو دوسرے لوگوں کی عبرت ملے گی, پھر وہ نہیں کریں گے. لیکن یہ کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو شروع میں ذرا سا ہوتا ہے, بعد میں پھر بھول جاتے ہیں. اور وہ خاندان بیچارے غریب پہلے ہی سے ہوتے ہیں, یا ان کو کچھ پیسے ویسے دے کر کے وہ کہتے ہیں بھائی یہ لکھ دوں کہ ہم نے تنازل کر دیا ہے, یا پولیس کا اس پہ دباؤ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہو پائیں, اور ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں اور یہ ثابت کریں کہ اگر ہمارے پر ظلم ہوگا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. تو میں اتنی اس پہ بات ختم کرتا ہوں. ہمارے دوسرے ذمہ داران ہیں وہ بھی اپنی بات کچھ نہ کچھ رکھیں گے, پھر کچھ سوالات ہوں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ہمارے صدر صاحب نے پوری تفصیل سے جو سینیریو ہے, جو حالات ہیں, جن حالات میں مشاورت کو پھر سے ریوائیو کرنے, ایکٹیویٹ کرنے, سکریہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ضرورت ہے ملت کی, اور چاروں طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مسلمان ہندوستان میں بے سر و سما, ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز ختم ہو گئی. اور مشاورت جب بنی تھی تو بہرحال ہم لوگ نوجوان تھے, میں 19 سال کا تھا اس وقت, اور سب سے پہلا اجلاس ہمارے کانپور میں ہوا تھا مشاورت کا. تشکیل تو ندوے میں ہوئی تھی, لیکن عوامی اجلاس کانپور میں ہوا تھا. پورے ملک کے اس وقت کے قابرین جو تھے, مسلم اور ہمارے برادران وطن کے ذمہ داران شریک ہوئے تھے. اور اندرا گاندھی کو اس وقت حکومت پرائم منسٹر تھی, ان کو احساس ہوا تھا کہ اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. حکومت بھی تبدیل ہوئی تھی اس کی وجہ سے. مشاورت کی سرگرمیوں کا نتیجہ نکلا تھا کہ ملک کی 9 ریاستوں میں اس وقت کی سنگل پارٹی رول ہاری تھی, اور 9 ریاستوں میں غیر کانگریسی سرکار موجود نہیں تھی, اتر پردیش, بہار, دلی اور اسٹیٹس میں. تو بہرحال تبدیلیاں آتی ہیں. اگر جیسا کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم اتنی تعداد میں ہندوستان میں رہتے ہیں, اگر آواز اٹھتی ہے تو رہنا نہیں چاہتی, وہ ختم نہیں ہوتی ہے. آواز تو الیکٹرانک میڈیا اور یوٹیوبرس کے ذریعے سوشل میڈیا نے اتنا اسپیس کور کر لیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے, اس کے خلاف اگر بولتے ہیں لوگ یا کارروائی کچھ کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, تو وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
مشاورت سے میں بھی جڑا رہا ہوں بڑے عرصے سے. ڈاکٹر صاحب صدر تھے تو مجھے جنرل سیکرٹری بنا کر میں شریک ہوا. 83 میں سیکرٹری رہا, کام کرتا رہا. لیکن یہ ادھر کئی سال سے تعطل کا شکار مشاورت, جو ایک ہمارا وفاد تھا ملت کا اور ایک آواز تھی اجتماعیت کی, وہ ایسا لگا کہ ختم ہو گئی, غائب ہو گئی ہے. اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ کے ذریعے ملک کے مسلمانوں اور ملک کے عوام اور باوقار ہمارے جو جمہوری مزاج رکھنے والے ہمارے برادران نے بتاؤ تک آواز تب جائے گی جب کچھ کیا جائے گا. آج یہ پہلی پریس کانفرنس ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا, پورے ملک میں چلے گا, دورے ہوں گے. اس کا جو ہمارے دستور کے مطابق نصب بننا ہے, ریاستی جو ہماری اسٹیٹس مشاورت کا نصب بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کسی آواز کو دبا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور ہم جواب تو بنائیں گے ان کو بھی جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. انتخابی نتائج برآمد کرنے میں ہمارا اہم رول ہے, کلیدی رول ہے. لیکن ہمیں زندہ رہنے کا بھی حق ہے. اگر وہ خاموش ہیں, اگر وہ کچھ بولتے نہیں ہیں تو ان کو بولنے کے لیے مجبور کیا جائے گا. یہ مشاورت نے کیا. مشاورت کا 9 نکاتی منصور, ڈاکٹر بشیر صاحب یہاں بیٹھے, یاد ہوگا. وہ 9 نکاتی منصور لے کر ہم جاتے تھے سوشلسٹوں کے پاس, کمیونسٹوں کے پاس, ریجنل پارٹیز کے پاس. یہ منصور ہے ملک کو بچانے, جمہوریت کو بچانے, سیکولرزم کو بچانے کے لیے لوگ متفق ہوتے تھے. اس منصور کو دے کر, مشاورت کے 9 نکاتی منصور کو دے کر لوگوں نے فیصلے کیے جمہوری. اس کے نتیجے میں تبدیلیاں آئی تھیں اور اس وقت کے اتھارٹیرین پرائم منسٹر کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ایک رزلٹ تو دیا ہے اس کے بعد میں تبدیلی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن اگر ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے, اگر ملت کے ذمہ داران کھڑے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ان کو وہ درد نہیں ہو سکتا جو ہم کو ہوگا, ہمیں ہوگا. تو ہمیں اس درد کا اظہار کرنا ہے. مشاورت کا مقصد یہی تھا کہ ایک اجتماعیت, ایک کلیکٹیو وائس جو ہندوستان میں, بھارت میں اور بھارت کے باہر تو دنیا میں سنی جائے. اب تو ایک گلوبل ایک گھر ہو گیا ہے. کہیں کسی ملک میں, کہیں کسی خطے میں کچھ ہوتا ہے اور آواز اٹھتی ہے تو وہ ریزاؤنڈ کرتی ہے, وہ ملٹیپلائی کرتی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے. تو الحمدللہ یہ کام شروع ہو گیا ہے. آپ حضرات کے کوآپریشن تعاون سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ ملت, یہ ملک کے ہمارے جو ہمارے بھائی ہیں, دین اسلامی بھائی ہوں, برادر وطن ہمارے ملکی بھائی ہوں, یہ سب مل کر اس ملک کو بچائیں. جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ ہے ہمارا, وہ سچا معنی میں دکھائی پڑے دنیا میں, دنیا کے لوگوں سامنے کہ واقعی بھارت میں جمہوریت ہے, سیکولرزم ہے اور سب کے دستوری حقوق محفوظ ہیں. یہی مجھے عرض کرنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے بھی محترم ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب نے بیان کیا ہے, جو حالات ہیں اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں. اور ہم نے نزدیک سے ان حالات کو بھی نہیں دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ اب یہ مشاورت کا جو نیا سلسلہ ہے یہ وجود میں آئے. مگر اپنی سطح تک, اپنی حد تک ہمیں محترم ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب کی قوم ملت کے لیے درد مندی اور دلسوزی کا یقین کامل ہے. اور اسی یقین کے تحت ہم آپ کے ساتھ ہم رکاب ہوئے ہیں. اور واقعاً بہت بڑی ضرورت ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں ملک و ملت میں, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کے بارے میں غور و فکر کریں, سوچیں. اگر زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا بھی ضروری ہے. ملت کو درپیش جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, اس سے آنکھ بند کر لینا ہمارے لیے کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. یقینی طور پر جو دور دراز علاقوں میں آباد افراد ہماری قوم و ملت کے مشکلات کا شکار ہیں, ان کے لیے جو امید کی کرن ہے وہ وہی افراد ہیں کہ جو اس درجے پہ فائز ہیں, اس منزل پہ فائز ہیں, اس مقام پر ہیں کہ جہاں ان کی آواز سنی جا سکتی ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی آواز کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کریں. اور ہم یہی چاہیں گے کہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں
وہ آپس میں متحد ہوں اور اپنی آواز کو مضبوط کریں. اگر اس طرح سے اختلاف اور انتشار کا احساس دشمن کو یا کسی بھی مخالف کو کسی جماعت کی صفوں میں ہوتا ہے تو وہ جری سے جری تر ہوتا جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ کم از کم قومی اور ملی مسائل میں ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, ایک ساتھ اپنی آواز کو مشترکہ طور پر اٹھائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس آواز کو سنا نہیں جائے گا, اس آواز کا اپنا اثر ہوتا ہے, سنی جاتی ہے, اس لیے کہ احتجاج میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات میں مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھائیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ تلواروں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے کسی کے لیے, مگر آواز احتجاج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. احتجاج آپ کے نظریے, آپ کے فکر, آپ کی خیال کا اظہار ہوتا ہے. تو ملک میں جو درپیش مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, جو روز بروز بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں, وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات یکبیک خود ہی پیدا ہو گئے ہوں. آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ سب جو اس منزل اور اس مرحلے تک مسئلہ پہنچا ہے, اس کے پیچھے طویل مدتی منصوبہ رہا ہے, ایک منظم منصوبہ ہے, ایک منظم طور پر کام ہوا ہے برس ہر برس, جس کے نتیجے میں آج ملک کے حالات یہ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ جو پیش آ رہا ہے, یہ ایک دو دن کا نتیجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ ہے. تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے افراد منظم طور پر آپ کو کمزور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو مشق ستم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بھی کوئی منظم اور منصوبہ ہونا چاہیے کہ جس کے تحت ہم کم از کم ظلم اور بربریت اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکیں, اپنے قوم کے ان غریبوں کو, مظلوموں کو بچا سکیں گے جو اس وقت ظلم کا شکار ہیں. اور یہ وہ ضرورت ہے جس سے آپ اور ہم سبھی واقف ہیں. بہت ہی تکلیف ہوتی ہے, بہت دکھ ہوتا ہے اس بے بسی کو دیکھ کر, جس بے بسی کے ساتھ ہم اس وقت ان حالات کو دیکھتے ہیں جو موب لنچنگ کی صورت میں ہوتے ہیں, یا بے گناہوں کے گھروں کو ڈھا دینا اور کسی کی برس ہر برس کی جو بسائے ہوئے گھر ہیں ان کو اجاڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم تصور کریں تو ہم اس منزل پہ ہوں تو کیا حال ہو سکتا ہے. انسان کس طرح چین کی نیند سو سکتا ہے جب ہزاروں لوگ ایک چند لمحوں میں جن کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں, ان کا اگر تصور ذہن میں آ جائے. تو ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو حالات ہیں اس میں بیداری کی ضرورت ہے, آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. فلسطین میں بھی اس وقت لگ بھگ تعداد 40,000 بے گناہ انسانوں تک پہنچ رہی ہے, جس میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے. ہمارے یہاں بالکل کسی کے اندر وہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی تعداد جو ملک ہندوستان میں ہے اس کا ایک مضبوط پلیٹ فارم ہو, مضبوط آواز ہو. امید بس یہی کرتے ہیں کہ یہ اکابرین ملت, یہ بزرگان جو یہاں موجود ہیں, جن کے دل ملت کے درد سے اور دلسوزی سے بھرے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان کی قیادت اور رہنمائی اور رہبری میں ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں اور کم از کم اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے مضبوطی سے آواز اٹھائیں گے. یہی امید ہے اور اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ یہ مجلس مشاورت تشکیل پائی ہے. امید ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس ہدف اور مقصد میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. مشاورت کی تاریخ کے تعلق سے آپ حضرات بھی واقف ہیں کہ لیبر کے فساد کے بعد ڈاکٹر سید محمود تڑپ گئے تھے اور کبھی لکھنؤ جاتے تھے, کبھی کہیں جاتے تھے. وہ ہے کہ ملت کو جوڑنے کے لیے بےتاب تھے ڈاکٹر سید محمود. ڈاکٹر سید محمود کے بارے میں بتانا یہ سود ہے. مرکزی وزیر بھی رہے اور گاندھی جی اور نہرو جی سے بہت قریب رہے. جب تحریک چلائی تو پنڈت نہرو بھی کہنے لگے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک طرف علماء پہ رکھتے تھے اور دوسری طرف
गैर मुस्लिमों को भी रखते थे, जिसमें पंडित सुंदरलाल नुमाया हुआ करते थे। वो है कि जबलपुर फसाद के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए पूरे हिंदुस्तान में दौरे करते थे, और पंडित सुंदरलाल की जो तकरीर होती थी, हिंदुस्तान की जो तारीख रही है उस पर जब गुफ्तगू करते थे तो खुद भी रोते थे, मजमे को रुला देते थे। तो मुशावरत की तारीख रही है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तारीख रही है और मिली इत्तेहाद की तारीख रही है। तो हमें मिली इत्तेहाद के लिए कोशिश करनी चाहिए, और ये मुख्तलिफ जमातों के एक वफाकी इदारा है और इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि मैं तकरीबन बताना मुनासिब नहीं है, मैं भी पुराना ही का मेंबर रहा हूँ। हमारा पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उस पर कोई तबसरा नहीं किया सकता है। अब नए अज़्म के साथ हम लोग मैदान में आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मेरा ख्याल है जो ज़रूरी बातें थी वो डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान साहब, सुलेमान साहब ने, मौलाना करवाई साहब ने, मुफ्ती अताउर्रहमान साहब ने आपके सामने बयान कर दी हैं। तो जो आज के हालात हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए और हालात के जबर को कैसे तोड़ना चाहिए, इसकी एक मनसूबाबंदी और हिकमत अमली तैयार करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मुल्क की आज़ादी के बाद इतने सख्त हालात इस मुल्क के अंदर नहीं रहे, और आज जिस तरह से वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसमें एक मनसूबाबंद इज्तिमाइयत के साथ और पूरी मेहनत, मुशक्क़त और जद्दोजहद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये साल हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान ने जो बातें कही हैं उसके बाद कोई ख़ास बात रह नहीं जाती है। तमाम उन्वानात का अहाता हो चुका है इसमें। बस ये ज़ाहिर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये मुशावरत जो दो बन गई है ये क्या है, ये एक इंतशार है वगैरह वगैरह। अभी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपके इसमें आऊँगा नहीं, इसलिए कि आप लोग इंतशार कर रहे हैं और ये इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैंने कहा कि आप मुझे 10 मिनट वक्त दीजिएगा, मैं आपसे बात करूँगा जब फ्री हों जिस वक्त, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुतमईन होंगे और आप आएँ या ना आएँ ये आपका मामला है, लेकिन कम अज़ कम दूसरी तरफ की बातों को सुनना और समझना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तकरीबन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले। तो 10 मिनट तक की गुफ्तगू हुई। उसके बाद वो मुतमईन भी हुए और कोई हमने अख्तलाफी बातें उनसे नहीं कही। बस ये है कि जो माजी में जो कुछ भी हुआ जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया भी है, और हमेशा इस बात की कोशिश रही, ख़ास तौर से मैं जब सेक्रेटरी जनरल हुआ था तो मैंने इन्हीं बुनियाद पे ये ओहदा कबूल किया था कि आइंदा जो कुछ भी हम लोग करेंगे वो मुस्बत बुनियाद पे तामीरी काम करेंगे, कोई इख्तलाफी बातें नहीं करेंगे। और ये जो मसाइल हैं जो मुख्तलिफ मेंबर्स को निकाला गया है या इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, उसको किसी तरह से हल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम लोग गामज़न थे और उम्मीद ये लग रही थी कि ये सब मसले हल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो जमातें या जो जमात कह लीजिए कि नाराज़ थी सब उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से, फ़ैसले की वजह से, तो वो भी उन गलत फ़ैसलों के बावजूद अगर उस पर नज़रसानी के लिए वो तैयार हैं तो वो करीब आ रहे थे। लेकिन नीयत ऐसा लग रहा था कि ये थी नहीं और लगता था कि मुशावरत को एक इंतशार ही में झोंक करके रखना था। तो अब कोई दूसरा हल नज़र नहीं आ रहा था, तो अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मुशावरत को एक बावकार वफाकी इदारा बना करके रखा जाए और उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अब इल्ज़ाम
और इल्ज़ाम का जवाब देना इस मशावरत का हरगिज़ काम नहीं है। मैदान अमल में काम लोग करेंगे, जो बेहतर काम करेगा उसके साथ मिल्लत आएगी और जो काम नहीं करेगा उसको मिल्लत ठुकरा देगी। इसलिए हम लोग ने ये अज़्म किया है कि हम लोग तामीरी काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश इस बात की करेंगे कि मिल्लत मायूस ना हो, बल्कि उसके अंदर एक हौसला पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशावरत का क्या राय है? आज से जो 3 कानून नाफिज हुए हैं उसके बारे में अभी भी, बल्कि आज ही APCR की रिपोर्ट आई है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुनासिब है, हम लोग उसको आज ही आई है, आज ही सुबह आई है, तो ठीक से पढ़ करके और उसमें जो करना चाहिए वो करेंगे। उससे ये वाज़ेह हुआ कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक फाशिस्ट नज़रिए के साथ ही लाई गई है। मतलब सेडिशन कानून को कहा था खत्म करेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं किया, बल्कि उसको सेडिशन कानून को नए हुकूमत ने कहा था कि उसको ख़त्म करेगी, लेकिन ख़त्म करने के बजाय इस नए कानून में उसको और मजबूत कर दिया गया है। ऐसे ही उसमें इजाज़त पुलिस को दी गई कि लोगों को हथकड़ी पहनाओ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि लोगों को हथकड़ी पहनानी नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ बिल्कुल मजबूरी हो, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा ना उसकी बात। लेकिन अब उसमें जो है उन्होंने आम इजाज़त दे दी। ऐसी बहुत सी चीज़ें उसमें उन्होंने जो APCR ने रिपोर्ट को 40 पेश किया है, बयान की, तो हम लोग इंशाअल्लाह उसको पढ़ेंगे और जो हम लोग कर सकते हैं। और इसमें भारत जो भी कुरान में एहतियाज हो सकता है, अदालतों में जरिए हो सकता है, या रिपोर्टें लाग हो सकता है, मुजाहरे करके वो इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। और हमारी ये भी दरख्वास्त होगी कि हुकूमत की और दूसरे लोग भी हिंदुस्तान में सिर्फ हमें नहीं रहते, बल्कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि यहाँ पे कानून की बालादस्ती हो, यहाँ भी ह्यूमन राइट्स की बालादस्ती हो। अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने जो बड़ा दोस्त बनता है हिंदुस्तान का, बहुत अच्छी तरह से उसने कह दिया कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है वहाँ बड़े खतरे में है। तो इस सब चीज़ों की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे, लेकिन अभी हम फ़ौरन इसके लिए तैयार नहीं। और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि APCR की रिपोर्ट को आप शायद आज कहीं भी मिल जाएगी, उसको ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ करके जो करना हम लोग भी करेंगे और दूसरे लोग भी जो ह्यूमन राइट्स वगैरह से जुड़े हुए वो करें इंशाअल्लाह। तो ये मेरा डॉक्टर साहब, उन्होंने एक सवाल पूछा था, वही मेरा भी सवाल था कि मुशावरत के साथ इनफरादी तौर पर आपने बताया कि 135 मेंबर्स हैं, तंजीमों का वफाक है, तंजीमें कितनी? इस वक्त पहले जो मुशावरत से तंजीमें जुड़ी हुई थी, इस वक्त 2 के अलावा सब हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस वक्त मेरे पास लिस्ट नहीं है, इस मकसद से हम लोग आए नहीं थे, लेकिन आपको चाहिए तो आपको मैं ईमेल से भेज दूँगा, व्हाट्सएप से भेज दूँगा। तकरीबन सब तंजीमें, सिर्फ 2 तंजीमें हमारे साथ, एक जमात इस्लामी नहीं है और एक जमीयत अहले हदीस नहीं है। इसके अलावा जो बाकी तमाम तंजीमें हैं हिंदुस्तान भर की, वो हमारे साथ हैं। 13-14 तंजीमें आज हमारे साथ हैं, शिया काउंसिल भी हमारे साथ है। तो ये समझना कि हमारे साथ कोई नहीं है, ये गलत है, बल्कि अक्सर तंजीमें हमारे साथ हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की, मतलब दिल्ली की हों, हैदराबाद की हों, लखनऊ की हों, साउथ इंडिया की हों, आपके मुंबई की हों, वगैरह वगैरह जो है, जो तंजीमें पहले भी थी वो सब तकरीबन हमारे साथ हैं। और उसमें सिर्फ जैसे मैंने कहा कि 2 तंजीमें, और जमात इस्लामी ने हमसे ये वादा किया था, खुद मुझसे वादा किया था कि हम समझते हैं कि मुशावरत तंजीमों का वफाक है, जब सब आ जाएंगे तो हम भी आ जाएंगे, उन्होंने ये फरमाया था। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये वादा उनका अभी भी कायम है। अभी तक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलीज जारी करके ऐलान किया कि हम इस इंतशार का हिस्सा नहीं है। बाकायदा ये कहा है कि दोनों ग्रुप लड़ रहे हैं और हम इसके बिल्कुल साथ नहीं दे सकते। ये बात उनका बयान है इस तरह से। उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता मैं, ये उनकी अपनी राय है, लेकिन जो उन्होंने मुझसे खुद कहा है वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने हमसे खुद कहा है कि जब तक तंजीमें आ जाएंगी तो हम भी आ जाएंगे। तो मैं उसी को मानता हूँ जो उन्होंने खुद हमसे कहा है, जो उनके अमीर जमात ने हमसे कहा है, हम उसी को मानते हैं कि जब हम जो है 12 रबी, तो हमको जुम्मा 8 ही दिन कहते हैं, इसी महीने 9 तारीख को तो अभी हुई है, हमने कोई ऐसा काम नहीं दिखाया है। तो जब हम ये सब काम दिखा देंगे तो इंशाअल्लाह
कोई मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह से जमीयत अहले हदीस से भी मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन ज़रा सा वक्त का मसला है, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो दूसरी जो ग्रुप जो भी 12 है, एक तो वो गैर रजिस्टर्ड है, गैर कानूनी एक तरह से, और वो कुछ काम भी नहीं कर रहे। वो तो कह रहे थे कि सारे डॉक्यूमेंट उनके पास रजिस्ट्रेशन के मर्जर के डॉक्यूमेंट हैं कि मर्ज कर दी गई थी, और आप कह रहे हैं कि वो गैर रजिस्टर्ड है, वो ओरिजिनल नहीं है, असल आप हैं। तो आप इसके तो सदर भी रहे हैं एक ज़माने में। गैर रजिस्ट्रेशन का कागज अगर आपके पास आ जाए तो क्या बिल्डिंग आपको हो जाती है? आप मुझे बताएं, अगर किसी बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन का कागज वो इसलिए है कि मैं वहाँ पे सदर था तो मैं सब कागजात वहाँ छोड़ करके आया था, तो उसमें उनको मिली। लेकिन आज जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज जो है वहाँ से हमने सारे कागज निकलवाए हैं और एटेस्टेड कागजात निकलवाए हैं, वो तो हमारा नाम उसके अंदर है। तो कागज कहीं भी हुआ करे, लेकिन जो असल जो रजिस्टर्ड है वो हम ही हैं, और बार बार हमने ताकीद कर ली रजिस्ट्रार से कि हम ही हैं वो। तो ये मसला जो है, कोई किसी के पास कागज उससे क्या होता है, वो तो बेच समझ लिए इत्तेफाक से कहीं रखा हुआ तो इमारत किसके हिस्से में, इमारत तरफ तो जा रहे हैं बैठने के लिए? नहीं, हम बिला वजह के झगड़े नहीं चाहते हैं। असल में हम चाहते हैं कि हमारा काम होगा तो लोग उसको करेंगे। इमारत बिल्डिंग नहीं होती है। आज खिलाफत कमेटी के नाम से कलकत्ता में भी बिल्डिंग है और बम्बई में बिल्डिंग है। क्या खिलाफत को कायम हो गई उससे? तो बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। काम इंशाअल्लाह हम करेंगे तो हम लोग को जानेंगे। डॉक्टर साहब, जब आप गैर रजिस्टर्ड मुशावरत थी उसके सदर थे और अब रजिस्टर्ड मुशावरत के सदर हैं, दोनों में जिसमें आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और वहाँ क्या खामियां और कमियां रह गई थी जो आप नहीं कर सके थे, जो आप करेंगे? नहीं, इन उमूर में बात करने की जरूरत नहीं। नई मुशावरत का इन सब मसाल में पढ़ना करना चाहता हूँ कि हमारे ईमान पर हमला है। अभी यूपी के अंदर ये तय किया गया, योगी जी ने ये बाकायदा हुक्म जारी कर दिया कि अब जो है ये स्कूल खुलेंगे जो समर वेकेशन के बाद। तो उन्होंने कहा साहब तमाम जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका वेलकम किया जाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहा कि तिलक लगा के सबका वेलकम किया जाए। तो मामला सिर्फ ईमान और सकाफत का नहीं है, कल्चर का भी मामला है। अब तिलक लगाना जो हुआ है वो हिंदू कल्चर का एक हिस्सा है। तो छोटे बच्चों को अभी से तिलक लगा के उनको जबरदस्ती के तिलक लगाएंगे, इस तरीके से उनका वेलकम किया जाएगा। और ये बात गुजरात में हुई, वहाँ उन्होंने तय कर दिया कि साहब वो जो सुबह की प्रेयर होती है उसमें गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे और बाकायदा बच्चों को तालीम के अंदर जो कोर्स मुहैया किया गया है उसके अंदर गीता पढ़ाई जाएगी। तो आप नौजवान बच्चों के ऊपर उनके वालिदैन की मर्जी के बगैर किस तरीके से दूसरा मजहब पढ़ा सकते हैं? तो ये सब कुछ हो रहा है, इस तरीके से हमारे नौजवान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अभी से गुमराह किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और एक बात और है, देखिए अभी कहा गया जब तक एहतजाज नहीं होता कोई नहीं सुनता। हम कितनी मीटिंगें करते हैं, गवर्नमेंट में कोई असर नहीं होने वाला। किसान मूवमेंट हम देख चुके हैं, तो वो जमे रहे, उन्होंने शहादतें उनकी, मारे गए वो लोग, लेकिन उसके बाद हुकूमत को झुकना पड़ा और कानून वापस लेने पड़े। इसी तरीके से इसी एरिया में शाहीन बाग का मूवमेंट आपने देखा कि किस तरीके से औरतें सामने आई और किस तरीके से हुकूमत को इस तरीके से तो झुकना पड़ा कि कम से कम उसको मौखर किया गया। और मैं समझता हूँ अगर कोविड ना होता तो इतनी आसानी से उस मूवमेंट को वो ख़त्म नहीं कर सकते थे। तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी आवाज़ उठी। तो जब तक हम कोई एहतजाज पुरअमन तरीके से नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल में मुशावरत अभी कहा गया, मुशावरत सन 64 में बनी थी। सन 64 में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का सदर था। उसी वक्त से हम लोग की दिलचस्पी मुशावरत में आई और 69 में मुशावरत में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। मुशावरत का एक ताल्लुक अलीगढ़ से ये भी है कि आज़ादी के बाद तो सबसे कामयाब अगर कोई एजुकेशन चला है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करेक्टर का रेस्टोरेशन का है। इसलिए कि सन 65 के अंदर आजहानी मोहम्मद अली करीम भाई छागला वज़ीर तालीम थे, उन्होंने कहा अलीगढ़ का नाम ढूंढो, लफ्ज़ मुस्लिम यहाँ से हटाओ, यहाँ पे कम्युनल लोग रहते हैं। और उसकी वजह से जिस तरीके से उस्मानिया यूनिवर्सिटी का करेक्टर ख़त्म किया था, उसी को ख़त्म करने के लिए हैदराबाद से नवाब अली अहमद जंग को भेजा ताकि अलीगढ़ को उस्मानिया बना के जाए। बहरहाल हम लोग सामने आए, गोली चली, रस्टिकेट हुए, निकाले गए, हम लोग जेल में गए। मुशावरत ने सबसे पहले इस मूवमेंट को सामने लिया। यौम दुआ मनाया गया, मुझे यकीन है अलीगढ़ के मामले में पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने सदर जमहूरिया के नाम पोस्ट कार्ड भेजे, टेलीग्राम भेजे। यहाँ के पोस्ट ऑफिस परेशान हो गए दिल्ली के कि भाई इतने ज़्यादा लेटर्स
जो भी एहतजाज बनाए गए, फायरिंग हुई कई जगह, लेकिन हुकूमत को हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर मानना पड़ा और अलीगढ़ अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। अब भी इस वक्त हुकूमत ने तो मान लिया था पिछली मरतबा, लेकिन इस वक्त लोग सब उसमें जो हुकूमत आई है उन्होंने अपना एफिडेविट बदला है और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है अलीगढ़ के गवर्नमेंट का। तो मेरे उस तरफ भी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में फैसला आएगा, और अगर नहीं आएगा तो जिस तरह पहले पुरअमन एहतजाज किया था वे करना पड़ेगा। तो मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि हमें जब तक हम पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई सुनने वाला नहीं है। अभी खाली जान मान का मामला नहीं है, अब हमारे ईमान और हमारी सखावत के ऊपर भी हमला है। हम अभी देखिए हमने कमजोरी दिखाई, कावड़ आने वाली है, अभी तमाम सरकारी सड़कों को पर कैंप लगते हैं, तमाम डाइवर्ट किए जाते हैं। उन्होंने कह दिया साहब ईद की नमाज 7 बजे होगी, हम लोग मान गए। हाँ साहब 2 दफा कर लेंगे, 3 दफा कर लेंगे। वो आजमा रहे हैं कि आप किस तरीके से एक चीज के पीछे हटते हैं। ईद की नमाज 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए जो लोग बाद में आते हैं वो बेचारे खड़े हो जाते हैं। योगी साहब ने कह दिया नमाज नहीं होगी, और हम लोगों ने कह दिया हाँ साहब ठीक है बिल्कुल नहीं होगी। हमारे लोगों ने कह दिया साहब कोई जरूरत नहीं, बाहर पढ़ने की 2 दफा नमाज हो जाएगी, जो भी 3 दफा हो जाएगी। कावड़ के लिए इजाजत है और हमारे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। हमने या नमाज पढ़ना, योगी जी ने कह दिया कि वक्त आएगा कि लोग भूल जाएंगे अजान, लोग योगी जी को भूल जाएंगे, अजान को कोई नहीं भूलेगा। तो बाहर मेरी दरख्वास्त है कि मुशावरत को पुरअमन तरीके से एहतजाज में करना चाहिए। जब तक हम पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई मसला हल होने वाला नहीं। बड़े सांसद के खिलाफ इस तरह की हरकतें हो सकती हैं तो आम इंसान जो हक़ के लिए आवाज़ उठाए उसे कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, मगर मुश्किलात से नहीं घबराना चाहिए। हक़ हक़ होता है, हक़ बोलना ज़रूरी है। लेकिन हजरत जिस तरह के मॉब लिंचिंग हो रहा है और मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, इसको लेकर तमाम बयान भी आ रहे हैं। मुसलमान कहने से नेता लोग डरते क्यों हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं? असल में ये आप जिस तरह के वाक़यात देखते हैं मॉब लिंचिंग में, इसमें अगरचे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, मगर जब नफ़रत फैलती है तो नफ़रत का शिकार कोई भी इंसान हो सकता है। आपने देखा होगा कि वो अफराद जो नफ़रत के पुजारी हैं उनकी नज़र में हिंदू या मुसलमान होने की कोई शर्त नहीं है। जो उनके नज़रिए का मुखालिफ है वो उस हिंदू को भी नहीं छोड़ते हैं, उसके भी घर पे पथराव करते हैं। बहुत सारे वाक़यात आपने देखे हैं कि इंसाफ की बात अगर कोई कहता है तो उसमें चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चन हो, सभी को वो निशाना बनाते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है।